حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک تفصیلی مضمون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کی خدمت کی بلکہ اپنی پوری زندگی، دولت اور جان سب کچھ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آپ کا اصلی نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، مگر ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ صدیق کا لقب آپ کو رسول اللہ نے عطا کیا۔ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ، رسول اللہ کا سب سے قریبی ساتھی اور اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد تھے۔ ولادت اور نسب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ولادت 34,003 میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نسب رسول اللہ کے نسب سے مرہ بن کعب پر جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ بن سخر ام الخیر تھا۔ اسلام قبول کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد تھے۔ جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا اسلام لانا اسلام کے تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے کئی اور بڑے صحابہ نے بھی اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ محبت اور وفاداری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ سے محبت اور وفاداری بے مثال تھی۔ جب رسول اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش نے اسے جھٹلایا، مگر حضرت ابو بکر نے بغیر کسی سوال کا تصدیق کی، جس کے بعد آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ گھر ثور کا واقعہ۔ ہجرت کے موقع پر گھر ثور میں رسول اللہ کے ساتھ آپ کی موجودگی، آپ کی عظیم قربانی ان کی مثال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ ترجمہ: جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق اور صفات۔ آپ کے اخلاق اور عادتیں بہت بلند تھی۔ آپ نرم دل، دریا دل، بہادر اور انصاف پسند تھے۔ آپ نے اپنی پوری دولت اسلام کے لیے خرچ کر دی۔ دریا دلی، سخاوت۔ آپ نے اسلام کے لیے اپنی پوری دولت قربان کر دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب رسول اللہ نے پوچھا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو آپ نے جواب دیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ بہادری۔ آپ نہایت بہادر تھے۔ مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو آپ سب سے پہلے رسول اللہ کا دفاع کرتے۔ ایک موقع پر جب قریش نے رسول اللہ پر حملہ کیا تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کا بچاؤ کیا اور خود شدید زخمی ہو گئے۔ خلافت۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ چنا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور 2 سال 3 مہینے اور 11 دن تک چلا۔ اس چھوٹے سے وقت میں آپ نے اسلام کو کئی فتنوں سے بچایا اور امت کو ایک جٹ رکھا۔ ارتداد کا خاتمہ۔ آپ کی خلافت کے دوران کئی قبیلے اسلام چھوڑنے کی کوشش کی، جسے فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان قبائل کے خلاف سخت کارروائی کی اور اسلامی ریاست کو محفوظ رکھا۔ قرآن کو جمع کرنا۔ آپ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا اہم کام انجام دیا گیا، جس کی بنیاد پر بعد میں قرآن کو کتاب کی شکل میں محفوظ کیا گیا۔ وفات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصل 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات امت مسلم کے لیے ایک بڑا نقصان تھی، مگر آپ کی زندگی امت کے لیے ایک روشن مثال بنی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی قربانی، وفاداری اور اسلام کے لیے بے پناہ خدمت کی مثال ہے۔ آپ نے اپنے کردار اور عمل سے امت کو یہ پیغام دیا کہ دین اسلام کی خدمت کے لیے جان اور مال کی قربانی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آپ کی شخصیت آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک روشن مشعل ہے۔